ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور ادھر اسی دوران جبریل بھی آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبریل نے بھی ٹاٹ پہن رکھا ہے۔ حیرانی سے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیسے کپڑے پہنے؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو۔ تو میری بات کرتے ہو کہ آج پورے ملائکہ نے تمام عرشوں کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، ہوا کیا؟ فرمایا اپنے دوست کو تو دیکھو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے، ٹاٹ کے کپڑے پہن رکھے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنے مویشی تھے، جتنے بستر تھے، جتنا کھانے پینے کا سامان تھا، جتنا اناج تھا، جتنے تیل تھے، جتنا شہد تھا، جو غلام تھے، جتنی سواریاں تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہفتہ کی تن کے کپڑے بھی اتار کے اس مال غنیمت کے لیے آپ کی حضور پیش کر دیے جو آپ نے مانگا ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا ابو بکر میرے رب نے تجھے سلام بھیجا اور یہ پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رب جو عرشوں پر ہے، جو محمد رسول اللہ کا جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس رب نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست سے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں غار کے اندر۔ اللہ کریم کی بات سنیں، اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھے، اسلام کو سمجھے۔ اسلام جب کائنات میں آئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا، حوصلہ دینے کے لیے آیا۔ محمد رسول اللہ جب آئے تو ہمت بندھانے کے لیے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو پوری سیرت ہے وہ لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات ہے، وہ مثبت کرنے کی بات ہے، وہ اچھی سوچ بنانے کی بات ہے۔ اللہ کریم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام غار میں ہے، ابو بکر صدیق کو فکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ لے۔ اللہ کریم نے چھوٹی سی بات کی، فرمایا لا تحزن، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنا نہیں ہے کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کی تو آپ فوج بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے پازیٹیو بات قرآن پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کائنات میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کیسی کرتے ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ کسی نے کہا، دشمن آنے والا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے چاروں طرف اگر ایک کھائی کھود دیں تو دشمن اس طرف رہ جائے گا، ہم ادھر رہیں گے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ مشورہ اچھا لگا، نبی علیہ السلام نے کھائی کھودنے کا حکم دیا۔ اب اس واقعے کو سنتے ہوئے اس پس منظر میں جائیں گے، کھائی اس لیے کھود رہے تاکہ دشمن دور رہے، کھود اس دنوں میں رہے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے، اور کھود اس حالت میں رہے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک کھجور کے 4 ٹکڑے دیے جاتے ہیں۔ اب وہ کھدائی چلتے چلتے ایک جگہ ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ آپ کبھی کان میں جائیں گے نا مکرانہ جہاں سے پتھر نکلتا ہے، حرم میں بھی زمین میں، تو پوری سلیب ہوتی ہے 100 فٹ کی، پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ایک پتھر ایسا آ گیا جو ٹوٹ نہیں گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ کس کو اطلاع دی گئی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع پہ پہنچ گئے۔ اب یہاں اور بات بھی سنتے جاؤ، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امی کہتے کس کو ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تو ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں تشریف لائے، ابھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، ابھی اپنے گھر میں تھے، محمد رسول اللہ نے باقاعدہ پلٹ کے باقاعدہ بڑے لوگوں کی طرح اپنے رب کو سجدہ کیا، اور اللہ کریم نے اسی لمحے کائنات میں اب تک جتنے نبی آئے
اصول آئے اور کائنات میں جتنے علوم ہیں، کائنات میں جتنے راز ہیں، اللہ کریم نے تمام کے تمام اپنے نبی علیہ السلام کو منتقل کر دیے. تبھی تو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ میں بہت نعتیں لکھتا رہا، آخر میں آ کے ایک بات سمجھ آ گئی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد رسول اللہ. اب نبی علیہ السلام ایک جنتی آدمی میں 70 دنیا کے آدمیوں کی طاقت، ایک نبی میں 70 جنتیوں کی طاقت، اور یہ تو محمد رسول اللہ ہے، امام الانبیاء ہے. اب جب گھن پکڑا ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے، وہ پتھر کی سلیب کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے گھن مارا تو اس میں پوری دائیں سے لے کے بائیں تک ایک درار ہو. سنے ہمارے نبی علیہ السلام کیسے باتیں کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ لو جی پتھر ٹوٹ گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جلدی سے نکالو دشمن آنے والا ہے، یہ نہیں کہا تم نے دیر سے بتایا. سنو، نبی علیہ السلام دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، شدت ہے، پریشانی ہے، دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جب پہلا گھن مارا، جب اس میں ایک درار پیدا ہوئی، صحابہ کو فرمایا کہ میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. مثبت گفتگو دیکھیے، دکھ میں پریشانی میں کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں. دوسرا پتھر مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. دوسرا گھن مارا جب، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی. مطلب یہ واقعہ آپ کو سنانے کا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے وقت بھی، جب کوئی آزمائش کا وقت آتا تھا تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پازیٹیو بات کرتے تھے، مثبت بات کرتے تھے، منفی بات کرنے کی نبی علیہ السلام. ہم لوگ کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم تو اگر ہمارے گھر میں یا رشتہ داری میں یا جان پہچان میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بڑی بیماری اس کو لگ جائے، ہم ملنے کے لیے جائیں گے. اوہ چچا تم تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، کس ڈاکٹر سے دوائی دی؟ اچھا چچا تو ڈاکٹر بالکل بیکار. کوئی اور آئے گا، وہ اچھا تمہیں یہ تکلیف ہے، میرے ماں باپ اسی تکلیف سے مر گئے. یہ اس نبی علیہ السلام کی امت بات کر رہی ہے جو کہ مرتے ہوئے کو حوصلہ دے دیتے ہیں، جو صدروں کی بات سنتے ہیں، جو مایوسوں کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، جو کمتر لوگوں کو اٹھا کے برابری کا درجہ عطا فرماتے ہیں، جو پریشانی میں، دکھ میں، تکلیفوں میں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف چلے اور مشرکین مکہ نے کہا 100 اونٹ دیں گے اگر کوئی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے. تو سراقہ ایک تھا بہت تیز ترار آدمی، وہ اپنا گھوڑا لے کے دوڑا نبی علیہ السلام کے پیچھے. اس نے آگے ڈھونڈ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب قریب کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، پھر واپس نکلے، پھر دوبارہ یہی حرکت، پھر دھس گئے، پھر دوبارہ حرکت. سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، وہ نبی جن کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کو معمور کر رکھا ہے. کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں تو گھوڑے سمیت زمین میں دفن ہو جاتا. وہ چاہتے تو طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے، لیکن کیا کہا سراقہ کو؟ وہ فرمایا سراقہ وہ تو یار ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن، کسرا اس وقت کا سپریم سب سے بڑا بادشاہ تھا عراق کا، ہم تو تیرے ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن پہنتا تھا، کونیوں تک سونے کے جواہرات کے، بڑا مشہور تھا. تو کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتے ہیں اور تو یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. فوراً توبہ کی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھا. اب سنیں، سراقہ نے ساری زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں گزاری. آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور آیا، ان کی خلافت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے، ان کا انتقال ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. سراقہ کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں چارپائی سے، بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں.
पोते कई बार कहते हैं मजाक में कि दादा पता नहीं कब मौत आ जाए, दादा पता नहीं कब आ जाए मौत। तो ये सुराखा क्या कहते हैं उनको रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाए नहीं नहीं, जब तक कंगन नहीं आते तब तक मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था ना कि सुराखा एक वक्त आएगा। और उधर खालिद इब्न वलीद पहुंच गए किस्रा के तख्त के ऊपर, हासिल कर लिया तख्त। वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता है। जब माल गनीमत इकट्ठा किया फरमाया ओए किस्रा के कंगन लाओ, अमीरुल मोमिनीन को भेजो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये सुराखा को बनाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर पे मस्जिद नबी में वो कंगन आए, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको सुराखा के जो पोते थे उनको बुलाया, फरमाया अपने दादा को बुला के लाओ। कहने लगे दादा तो आजकल बहुत हालत खराब है, वो तो जल्दी बिस्तर पे नहीं उठते। फरमाया बस कान में जाके इतना कहना कि कंगन आ गए, इतना कह देना बस जाके। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो इख्तियारी होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम का जो फाका है, नबी अलैहिस्सलाम की जो मक्की जिंदगी है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियारी जिंदगी है। किसी की जरूरत नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कुछ कर सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया उन हालात को, ताकि उम्मत को ये बताया जा सके, ये समझाया जा सके कि गरीबों की मदद कैसे होगी, परेशानी में गुजारा कैसे होगा, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ कैसे दिया जाएगा। उस्मान बिन तलहा को कहा ना चाबी दे, कहता चाबी नहीं दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मिन्नत नहीं की, कंधे पे हाथ में थपकी मारी, फरमाया हम एक वक्त आएगा चाबी लेंगे। और 10 साल बाद नबी अलैहिस्सलाम बतौर फातिह बैतुल्लाह में दाखिल हुए और वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जब उस्मान बिन तलहा को पता लग गया घर पे कि आज तो मक्का फतेह हो गया, पैगाम भी पहुंच गया, आओ भाई चाबी लेके आओ। कांपते कांपते पहुंचे। दिल में क्या सोचते हैं कि देखो जब कभी कोई आता है नया हुक्मरान तो जुल्म कर देता है, तशद्दुद कर देता है। मैंने तो नौजुबिल्लाह चाबी देने से मना किया था, आज मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, आज मेरा क्या बनेगा। तो सुनाकर तो सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचते सोचते आ रहे हैं, ये सोचते सोचते आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, फरमाया चाबी ले आओ। अब चाबी ले ली गई उनसे, बैतुल्लाह को खोला गया, पाक करने के बाद नमाज पढ़ी गई। लेकिन जब वापस चाबी ताला लगाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा को कहा इधर आओ, अब ये काम गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। उस्मान बिन तलहा ने कहा, उस्मान बिन तलहा को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये चाबी पकड़ो, अब क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहने वाली है। सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं वो चाबी मेरी तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मेरी तरफ आई है। फरमाया इतना करीम नबी के इख्तियार होने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माफ करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करते हैं, इख्तियार होने के बावजूद आप